احسان و ثواب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے جب سے ہی ثابت ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ احسان و ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ تم پانی کا کنواں کھدوا دو، کیونکہ پانی، آج تو پانی کا کوئی چیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پانی زیادہ آ رہا ہے، صبح شام آ رہا ہے، گھر گھر میں آ رہا، تو پانی پھیل رہا تو پھیل ہی رہا، لیکن جب دو تین دن ہو جاتے ہیں پانی کے لیے، جب پتہ چلتا پانی کیا چیز ہے، نل نہیں آتی، پریشانی ہو جاتی، لائٹ نہیں آتی، تو اس وقت ٹویل وغیرہ تو تھے نہیں، اپنے ہاتھوں سے محنت سے کنواں کھودنا اور چھوڑ دینا غریبوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، اور جب کنواں کھود کر تیار ہو گیا تو آقا نے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا یہ کنواں ان صحابی رسول کا نام لے کر ان کی ماں کے احسان ثواب کے لیے ہے۔ تو احسان و ثواب کرنا ہمارے آقا سے ثابت ہے، اور شب برات کی رات میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو یہ اب یہاں اکٹھا ہونا، اگر یہ ایک فاتحہ نہیں کی جاتی کہ وہی تیجے کی فاتحہ ہے 10 میں کیا 4 میں کی، تو میرے خیال میں تو جتنے بیٹھے ہیں کوئی بالکل ہی قریب کوئی خاص ہوتا، وہ قبر پہ جا کے ایک دو بار قل ہو اللہ شریف 2-4 بار کلمہ شریف پڑھتا، ثواب پہنچا دیتا، یہی ہوتا۔ لیکن اب اس بہانے سے اکٹھا ہوئے، تھوڑا 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 سب نے کلمہ طیبہ پڑھا، قرآن شریف بھی گھر پڑھا گیا ہوگا، وہاں بھی کلمہ طیبہ پڑھے گئے ہوں گے، تو تھوڑے تھوڑے سے کافی ثواب اس کا اس میت مرحوم کے لیے پہنچ جائے گا۔ اور مرنے والا اپنے زندوں سے امید رکھتا ہے، اس کا جو نامہ اعمال کے رجسٹر تھے اب وہ بند کر دیے گئے، اب اس میں نہ کوئی نیکی بڑھ سکتی ہے نہ کوئی گناہ بڑھ سکتا ہے، اب اس کے لیے صرف ایک پچھتاوا ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی کو لاپرواہی میں کیوں گزارا، کہ ہائے افسوس میں اتنی قیمتی سانسوں کو یوں ہی برباد کر کے آ گیا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ دنیا کی زندگی رب نے ہمیں کتنی قیمتی چیز عطا فرمائی۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو ہم صرف اور صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اب جیسا تم پیپر میں جا کر 3 گھنٹے کے لکھو گے، اگر تم کچھ بھی نہیں لکھو، جو پیپر کے جواب ہے اس کو تو نہیں لکھو، سوالوں کے جواب تو، اور اپنی طرف سے الٹا سیدھا لکھ دو، یا کچھ بھی نہیں لکھ دو، الٹے سیدھے پھول بنا دو، اٹرم کھٹرم بنا دو، کاپی پیک کر دے دو، کیا پاس ہونے کی امید رکھو گے؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیا میں آئے آزمائش کے لیے، تاکہ ہمیں پرکھا جائے، ہمیں آزمایا جائے، ہمارا امتحان لیا جائے۔ اور رب نے فرمایا بھی قرآن میں، وَلَا تَقُولُوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ رب فرمانا دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں کہ ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، کبھی اولاد کی کمی سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی کسی چیز سے ضرور تمہیں پرکھا جائے گا، کہ ہم دیکھیں گے کہ تم ہمارا کتنا شکر ادا کرنے والے ہو۔ آج ہمارے پاس دنیاوی مال میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو ہمارے دل ایک دم الٹا سیدھا ہو جاتا، اور
نمازیں چھوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا کروں کام تھا چھوٹ۔ ہمیں آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور رب نے تمام چیزیں، تمام وعدے تمام مخلوق سے لے لیے، یعنی کہ تمام انسانی مخلوق کو اکٹھا کیا اور وعدہ لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب۔ پھر اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے رب کائنات دنیا میں اپنے نبیوں کو، کتابوں کو، ولیوں کو، عالموں کو بھیجتا رہا، تاکہ کل کوئی حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ دے اے رب ہم تو اس کو بھول گئے تھے۔ کیوں رب کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر کیوں بھٹکا دنیا میں، کیوں مجھے بھولا، کیوں میری نافرمانی کی تو نے؟ تو ہو سکتا ہے انسان کہہ دیتا ہے یا رب ہم تو بھول گئے تھے، ذہن سے نکل گئی، تو یہ بہانہ نہیں ہوگا۔ رب فرما دے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے یاد دلانے کے لیے کتنے نبیوں کو بھیجا ہے، کتنی کتابیں اور رسالے بھیجے ہیں۔ جب نبیوں کا سلسلہ بند ہوا تو میں نے تمہیں میں سے اچھے اچھے عالم تمہارے سامنے بھیجے، اپنے نیک بندوں کو تمہارے سامنے بھیجا، یاد دلانے کے لیے کہ رب سے وعدہ کر کے آئے، تم آزمائش کے لیے آئے ہو۔ پھر اب کیا بہانہ تیرے پاس، کیوں بھولا تو مجھے؟ اب تو بھولا ہے، تو نے جان کر غلطیاں کی ہیں تو اس کی سزا ضرور ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا سے جانے کے بعد مردہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، غم ہوتا ہے اس کو کہ ہائے میں نے زندگی لاپرواہی میں گزاری، کہ کاش اس زندگی کی ایک ایک سانس کو اللہ کے رضا کے لیے گزارتا، نمازوں کی پابندی میں کرتا، سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرتا، اللہ کی تعریف بیان کرتا، توبہ و استغفار کرتا، تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب وہ پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، صرف اب اس کو ایک راہ دکھتی کہ کاش میرے عزیز، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے اللہ کی تعریف بیان کر کے، اس کا کلمہ طیبہ پڑھ کے، اس کی کتاب کی تلاوت کر کے، یا کسی غریب کو کپڑے پہنا کر، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر کے میرے لیے اس کا ثواب پہنچا دے تو مجھے کچھ راحت ملے۔ یہ ہر مرنے والا مومن انتظار میں رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اکٹھے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اور یہ فرض واجب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ذہن میں یہ ہو کہ فرض ہے، واجب ہے، کچھ نہیں، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ جس کو اپنوں سے جتنی محبت ہوتی ہے اس اس کے قبر پر جا کر یا مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت کر کے اتنا ہی اس کے لیے ثواب پہنچاتا ہے، یا غریبوں کو کھانا کھلا کر ثواب پہنچاتا ہے۔ یہ اپنی ہماری محبت تھی کہ یہاں اکٹھے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اس محروم کے لیے سال ثواب کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزوں، یہ سال ثواب کرنا بھی اچھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو نصیب ہوا کہ کل کو کوئی ہمارے لیے بھی کوئی کلمہ طیبہ پڑھ دے، ہمارے لیے بھی کوئی کل کو قل واللہ شریف پڑھ کر ثواب پہنچا دے، کوئی ہمارے لیے بھی الحمد شریف پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ ہمیں ابھی سے اس کا انتظام کرنا ہے، توبہ کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، جھوٹ اور غیبت سے بچ کے، قبر کے عذاب سے بچنا۔ اگر ہم یہاں اسی طرح جیسے جانے والے گئے، ہم بھی لاپرواہی سے زندگی گزارتے رہے، میرے جانا تو ضرور ہے، موت کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ جب حکیم اور طبیب، ڈاکٹر جو مردوں کا علاج کرتے ہیں، رب ان کے ذریعے ان کو شفا دے دیتا ہے، وہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب ہی نہ بچتے جو نبض دیکھ کے بتانے والے ہیں کہ تیرے دل میں سوراخ ہے، تیرے سر میں پھوڑا ہے، تیرے ادھر درد ہے، تیرے ادھر درد ہے، تیری نس ہاتھ پکڑتے ہی، لیکن وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتے۔ تو میرے عزیزوں، وقت ہمارے پاس ہے، ٹائم ہمارے پاس ہے۔ رب کائنات سے دعا، رب کائنات ہمیں اور آپ کو تمام مومنین کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا